بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اچھا، اس ویڈیو کی لیٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ میری مصروفیت تھی، چونکہ پچھلے دنوں الیکشن کمیشن لوکل جو گورنمنٹ کے الیکشن تھے اس حوالے سے چند پٹیشن ڈالنی پڑی، اس وجہ سے اور بھی بہت سارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وکالت کا جو کام ہے، اسپیشلی وہ پرائیویٹ وکالت جس میں کوئی سرکاری وہ نہ ہو، ایڈوائزری وغیرہ نہ ہو، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ اپنی ایک ویڈیو کروں، تو مجھے امید ہے آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ یہ اس موضوع پہ ہے کہ آرٹیکل 63A، جس کی انٹرپریٹیشن کے لیے صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ انٹرپریٹ کر کے دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے تقریباً 7.5 ڈائریکٹریٹ آف ریگولیشنز میں انٹرپریٹیشن اور اوپینین ورک کا کام کیا ہے۔ اچھا، میں نے رولز کی، آرڈرز کی، لا کی تشریح کی ہے۔ اچھا، جو پرنسپل ہمارے ذہن میں ہوتا تھا ہمیشہ کے لیے وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک کتاب ہے یا ایک بک آف رولز ہے یا بک آف آرڈرز ہے، تو اس کو لکھا کس نے ہے، اس کو مرتب کس نے کیا ہے، اس کو ترتیب کس نے دیا ہے، اس کو لکھا کس نے۔ ہم اس سے اوپینین ورک کرتے وقت اس کا جو مرکزی خیال ہے یا اس کے ذہن میں جو باتیں وہ ہمیں سب سے پہلے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ایک طرفہ تماشا یہ ہے، بے شک سپریم کورٹ کو آئین انٹرپریٹ کرنے کا اختیار دیتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک چیز جس کو لکھا ہے مقننہ نے، یعنی لیجسلیچر نے اس کو لکھا ہے، لیجسلیچر نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور انٹرپریٹیشن کے لیے وہ جا رہی ہے ججز کے پاس، جو لیجسلیچر کا ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے آئین میں لکھی ہوئی کہ جب بھی کسی رول اور کسی قانون کی انٹرپریٹیشن ہوگی تو اس کے بنانے والوں کے پاس ریفر ہونا چاہیے نا، کہ بھئی آپ نے بنایا ہے، آپ بتائیں آپ نے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اسلام میں یہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے اٹھ کے ریفر کر دیا سپریم کورٹ کو، جو اس کے بنانے میں انوالو نہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں نے آئین کے اوپر جو غلطیاں تھیں اس میں جا کے میں نے جو ریٹ کی تھی، میں نے اطہر من اللہ صاحب سے کہا، میں نے کہا اس میں بڑی بڑی گراس مسٹیکس ہیں، اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ لیجسلیچر کا کام ہے، آپ کسی پرائیویٹ ممبر کو، آپ کسی لیجسلیٹر کو پکڑیں، کسی قومی اسمبلی کے ممبر کو پکڑیں، اس کو یہ بتائیں وہ پرائیویٹ بل موو کرے اور یہ غلطیاں ٹھیک کرے۔ عدالت کبھی بھی مقننہ کو نہیں بتائے گی کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ جب وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ لا بناؤ یہ لا نہ بناؤ، تو وہ اس کے بنائے ہوئے لا کی تشریح کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن چونکہ آئین میں ایک پروویژن دی ہوئی ہے آرٹیکل 186 میں کہ صدر پاکستان تشریح کے لیے کہہ سکتا ہے، اب تشریح کرنی ہے جناب سپریم کورٹ والوں نے۔ مجھے اس سے نا وہ ڈائلاگ یاد آ رہا ہے ایک فلم کا، جس میں وہ مزاحیہ ڈائلاگ ہے، کامیڈی فلم تھی وہ، جس میں عمر شریف اس کو کہتا ہے جاگیردار کو کہ دس ہے میری ماں دا دوپٹہ کتھے ہی، تو وہ کہتا ہے ابے اپنی ماں سے پوچھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشریح کرنی ہے صدر صاحب کو یا حکومت کو، تو وہ مقننہ سے پوچھے۔ تو اس وقت زرداری کی حکومت تھی جب یہ فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے قانون بنا، تو زرداری صاحب سے پوچھ لیں بیٹھ کے، زرداری صاحب تو انٹرپریٹ کیا کریں گے، وہ تو ظاہر ہے وہ تو آج کل کے حالات کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو سوال اٹھایا گیا یہ بڑا مذاکرہ خیز ہے۔ دیکھیں، انسان کی جو رویے ہیں، انسان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جو انسان کی ہر ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرے۔ اب یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ اب ایک بندہ وہ قاتل ہے، اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے قتل کیا نہیں ہے، کیا آپ اس کو پھانسی لگا دیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے چونکہ قتل کرنا ہے لہذا آئیں آپ کو میں آج ہی پھانسی لگا دوں تاکہ آپ قتل نہ کر سکیں؟ ایک قانون بنا پارلیمنٹ کے اندر،
اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ممبر ڈیفیکٹ کریں گے، یعنی فلور کراس کر کے اپنی پارٹی کے جس کے ٹکٹ سے وہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، جس پارٹی کے منشور پہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، اگر وہ اس پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے، چاہے وہ منی بل ہو، چاہے وہ نو کانفیڈنس موشن ہو یا اعتماد لینے کا ووٹ ہو، اگر وہ اس کے خلاف جائے گا تو پارٹی ہیڈ اس کو شوکاز دے گا. شوکاز کے بعد اگر وہ اس کو دیکھے گا کہ بھئی یہ اس کی تسلی بخش جواب نہیں ہے تو اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کہہ دے گا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. یہ تھا آرٹیکل 63A، جس میں انہوں نے یہ روکا کہ کوئی ممبر جب وہ کراس کرے گا فلور تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کر دوں گا تو میری سیٹ ختم ہو جائے گی، میں اب ممبر نہیں رہوں گا. اب اس ڈر سے وہ یہ نہیں جائے گا. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اس کو ایک سزا سنا دی گئی ہے، اس کو بتا دیے گئے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے. ان کانسیکوینسز سے ڈرا کے آپ اس کو اس کام سے روک سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کی سزا موت ہے، اگر کوئی قتل کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں قصاص میں وہ پھانسی لگا دیا جائے گا. اب وہ اس ڈر سے کہ میں اگر قتل کروں گا تو کل کو میں بھی پھانسی چڑھوں گا، وہ قتل ہی نہیں کرتا. لیکن ایک بندے نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر میں پھانسی چڑھ بھی جاؤں گا تو خیر ہے، مجھے تو یہ قتل کرنا ہے، تو آپ اس کو پہلے نہیں پھانسی لگا سکتے کہ بھائی آپ آؤ ذرا ادھر، آپ نے چونکہ قتل کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا ہے لہذا میں آپ کو آج ہی پھانسی چڑھا دیتا ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا. اب آرٹیکل اب جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر صاحب نے جو سوال کیے اس ریفرنس میں جو بڑے مذائقہ خیز ہیں وہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آئین کی اسکیم اور روح کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جمہوری اقدار رسم و رواج اور ضابطوں کی پاسداری کرتا ہے، امانت کے حامل عوامی نمائندوں کے ذریعے حکومت کی پارلیمانی شکل فراہم کرتا ہے. یعنی آئین کے بارے میں کہیں، آئین کی مندرجہ ذیل دو تشریحات میں 63A سے کیسے کی جا سکتی ہے. انحراف کی لعنت کو روکنے اور انتخابی عمل کو صاف کرنے اور جمہوری احتساب کے آئینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے یا اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ تو ایک جنرل سا پریمبل انہوں نے اپنے میں دیا کہ بھئی اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے، ہم کریں کیا. اب نیٹ شیل میں جو انہوں نے سوال پوچھے ہیں سپریم کورٹ سے وہ یہ ہیں، جہاں ایک رکن آئینی طور پر ممنوع اور اخلاقی طور پر قابل مذمت حرکت میں ملوث ہو، کیا رکن اس کے باوجود اپنے ووٹ کی گنتی اور اسے مساوی وزن دینے کے لیے کسی مخصوص حق کا دعویٰ کر سکتا ہے، یا اس طرح کے داغدار ووٹوں کو ووٹ کی گنتی سے خارج کرنے کے لیے آئین میں کوئی پابندی موجود ہے یا نہیں. دیکھیے، جب اس نے ووٹ ابھی کیا ہی نہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ووٹ کرے تو ہم اسے گنے ہی نہ. بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم کیا ہے حکومت نے اپنی ایک اور نااہلی کے اوپر. انہوں نے مور ثبت کر دیے. جب اس کو ووٹ آپ ڈالنے سے منع نہیں کر سکتے، ووٹ وہ ڈالے گا تو فلور کراسنگ ثابت ہوگی. وہ ثابت ہوگی تو آپ نے شو کاز دینا ہے. شو کاز سے آپ نامطمئن ہو کہ آپ اس کو ڈی سیٹ کریں گے. اب آپ کیسے سپریم کورٹ یہ کیسے انٹرپریٹ کر دے کہ بھائی نہیں، اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ پہلے سے آپ کو شک ہے کہ وہ شاید آپ کے حق میں آپ کے خلاف جائے گا تو آپ آج ہی اس کو جو ہے نا اس کا ووٹ ہی نہ گنیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اب آگے دوسری جو بات ہے، جہاں ایک رکن جو اسمبلی میں اپنی موجودہ نشست سے استعفیٰ دے کر اپنے ضمیر کی آواز نہیں سن سکتا تھا کے تحت سپریم کورٹ میں اپیل، وہ جو آرٹیکل 63A(5) میں یہ دیا ہوا ہے کہ اگر وہ پھر بھی اپنے پارٹی ہیڈ کے اس کے خلاف جو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ڈی سیٹ کرنے کا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A(5) کو ختم کرنے کے بعد بالآخر انحراف کو مرتکب قرار دیا گیا ہو، اس کے ساتھ اب سمجھدار، نیک، غیرت مند، ایماندار، امین نہیں سمجھا. یعنی اگر وہ اپیل کرے تو کیا ہم پھر بھی اس کو صادق اور امین سمجھا جائے گا، یا اس کو تعیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا تو اس نے غلط ہے. یعنی وہ سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپیل کا حق بھی ہے، سپریم کورٹ کو اپیل کا حق ہے، وہ حق بھی ختم کر دیا جائے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نااہل تعیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے جو کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ضمیر کی آواز پہ نہیں بولا، استعفیٰ نہیں دیا اور فلور کراس کر گیا.
انحراف اور فلور کراسنگ اور ووٹ کی خرید و فروخت کے سرطانی عمل کو روکنے اور اسے ختم کرنے کے لیے موجودہ آئینی اور قانونی فریم ورک کے اندر کون سے اقدامات اور کیے جا سکتے ہیں؟ لاؤ بھائی، جو سوال پارلیمنٹ کے طے کرنے کے تھے وہ چلے گئے سپریم کورٹ کے پاس. بھئی آپ لوگ فیصلہ کریں نا، آپ پارلیمنٹ ہیں، آپ نے قانون بنانا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اقدامات کیا کیے جا سکتے. یہ ایک انتہائی مذائقہ خیز کام کیا حکومت نے، کیونکہ فلور کراسنگ کرنے سے پہلے آپ کیسے اس کو پریمپٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو ووٹ کا دینا ہے، وہ ووٹ ڈالے گا. ووٹ ڈالنے کے بعد اگر اس نے فلور کراس کیا، آپ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، وزیر اعظم نہیں رہیں گے. اسی وقت وہ فلور جو ہے، وہ ہاؤس جو ہے، وہ اپنا لیڈر آف دی ہاؤس چنے گا. وہ جس کو بھی چنے وہ وزیر اعظم بن جائے گا. اس کے بعد آپ پارٹی ہیڈ ہیں، آپ اس کو ڈی سیٹ کریں. ڈی سیٹ ہونے کے بعد اس کو سپریم کورٹ جانے دیں. سپریم کورٹ سے اگر اس کو اپیل اس کی خارج ہوتی ہے تو وہ ڈی سیٹ رہے گا، نااہل ہو جائے گا. پھر نئے سرے سے ضمنی انتخابات ہو جائیں گے، وہاں سے لوگ آ جائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب پھر آپ کی پارٹی کے وہاں سے لوگ کوئی ضمیر والے آ گئے ہیں تو آپ اسمبلی میں آ کے اس کو دوبارہ اس وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موو چلا دیں اور اس کو کامیاب کریں اور خود ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. یہ جناب میری یہ شارٹ سی ویڈیو ہے. یعنی میں اس میں نٹ شیل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت نے یہ جو کام کیا ہے یہ انتہائی غلط کیا ہے. ایسی اس کو کوئی بندہ اس طرح انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، چاہے فل کورٹ بیٹھ جائے، لارجر بینچ بیٹھ جائے، ساری دنیا کی ججز بٹھا لیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایک بندے نے قتل کی نیت کی ہوئی ہو تو آپ اس کو پہلے ہی پھانسی لگا دیں تاکہ قتل نہ کر سکیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری تھوڑی لیٹ ہو گئی. آئندہ انشاءاللہ کوشش ہوگی. ابھی یہ 4-5 چھٹیاں ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں. 2-3 چھٹیاں ہیں، 4-5 تو نہیں، تو میں 2-4 ویڈیوز ریکارڈ کر لوں گا، ٹائم پبلک کرتا رہوں گا. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اپنا دوستوں یاروں کا سب کو بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.